سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں ان کو سمجھیں، ان کے بارے میں جانیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف اس بات کو کافی نہ سمجھ لیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بلکہ نماز کے بارے میں معلومات بھی فراہم کریں۔ ارکان نماز کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہیں۔ میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب ان اعمال و افعال کو کہتے ہیں کہ جن کو اگر انجام دیا جائے تو انسان ثواب کا، اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر انجام نہ دیا جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں واجب۔ تو نماز میں وہ چیزیں کیا ہیں کہ جو واجب ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا، اگر ان کو انجام نہ دیا تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن انہی واجبات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ارکان نماز کہلاتی ہیں۔ تو ارکان نماز کیا ہیں کہ ارکان نماز میں اور واجبات میں فرق یہ ہے کہ جو اعمال نماز کے دوران واجب ہیں، اگر ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو ہماری نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن ارکان نماز وہ ہیں کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑیں تب بھی نماز باطل ہوتی ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مستحبات نماز کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کو اگر آپ نماز میں انجام دیں تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ انجام نہ دیں تو آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں ہوتا، نماز رہتی ہے۔ یہ ہیں مستحبات نماز۔ اسی طرح سے مکروہات نماز ہیں۔ مکروہات نماز کیا ہیں کہ جن کو اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر بھولے سے سہون وہ فعل ہم سے سرزد ہو جائے نماز کے درمیان تو ہماری نماز باطل نہیں ہوتی۔ محرمات نماز بھی ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو دوران نماز حرام ہیں کہ اگر ہم نے ان کو انجام دیا تو ہماری نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ شکیات نماز ہیں کہ اگر نماز میں شک ہو جائے تو ہم کیا کریں، اگر یہ شک ہو جائے کہ ہم نے تشہد پڑھا یا نہ پڑھا تو ہم کیا کریں، اگر یہ شک ہو جائے کہ ہم نے رکوع کیا یا نہیں کیا تو ہم کیا کریں، اگر یہ شک ہو جائے کہ ہم نے سجدہ کیا یا نہیں کیا تو ہم کیا کریں۔ سب سے زیادہ جو شک ہوتا ہے وہ اس بات میں ہوتا ہے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے۔ حالانکہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو نماز کے دوران شک ہوتا ہے، یہ شک صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نماز میں ہماری وہ توجہ نہیں ہوتی کہ جو ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ کر وہ توجہ نہیں ہوتی کہ جو ہونا چاہیے، لیکن بہرحال شک ہوتا ہے۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ صاحب ہم کو نماز کے عالم میں شک نہیں ہوتا، ہر آدمی کو شک ہوتا ہے۔ اور شک کے سلسلے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جن کا خیال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے شک ہو گیا آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ اگر یہ شک ہو جائے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر آپ کی نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، وہ نماز آپ کی درست نہ ہوگی۔ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جن کا ازالہ کر لیا جاتا ہے کہ بعد میں مثلا ایک رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھ لی گئی یا دو رکعت نماز بیٹھ کے پڑھ لی گئی، بعض مواقع پر دو سجدہ سہو کر لیے گئے۔ میں صرف آپ حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس وقت مجھے بیان نہیں کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ یہ ہوم ورک ہے، اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ جس کی تقلید میں ہو یا آپ تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ ساری باتیں تحریر ہیں، ان کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک نماز میں شک کا سوال ہے تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو نماز کے عالم میں شک نہ ہوتا ہو۔ اب میں آپ کو مولا کائنات کا ایک قول سنا رہا ہوں، اور وہ قول بھی کہیں اور نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ نہج البلاغہ میں، جہاں پر
کلمات امیر المومنین لکھے ہوئے ہیں، ارشادات امیر المومنین لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر مولا علی کا وہ قول تحریر ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے گا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، سرکار امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا، مولا علی فرماتے ہیں کہ نوم علی الیقین خیر من صلاۃ فی شک۔ آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ نوم علی الیقین یعنی یقین کے ساتھ سو جانا۔ دیکھیں سنیں، یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد۔ یقین کے ساتھ سو جانا، شک کے ساتھ سو جانا، یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ آن لائن مجلس دیکھ رہے ہیں، ان میں کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کو نماز میں کبھی شک نہ ہوا؟ کوئی صاحب ہیں اس وقت اس مجمع میں جو کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ صاحب ہمیں کبھی نماز میں شک نہیں ہوا؟ ہر آدمی کو نماز میں شک ہوتا ہے۔ لوگ ایران جاتے ہیں تو وہاں سے ایک سجدگاہ لے کے آتے ہیں جس کو مہر امینی کہا جاتا ہے، جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے ابھی تک سجدے کتنے کیے اور آپ نے رکعتیں کتنی پڑھی، اور اکثر بزرگ حضرات کو تحفے میں دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے کام آئے گا، آپ کو شک بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا آپ اس کے اوپر جب سجدہ کریں گے تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک تو سب کو ہوتا ہے، عام آدمی کو شک ہوتا ہے، عالم کو شک ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء کو نماز میں شک ہوا، بہت توجہ، مراج کرام کو بھی شک ہوتا ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں، یعنی سوائے معصومین کے کسی اور کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو نماز کے عالم میں شک نہ ہوتا۔ ہمیں کو ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے، پہلی پڑھنا یا دوسری پڑھنا، اگر پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر سے نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان شک ہو گیا کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے تو اس کو چوتھی رکعت قرار دیا جائے اور پھر ایک رکعت کھڑے ہو کر سورہ حمد کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری باتیں پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کون ایسا شخص ہوگا کہ جسے نماز میں شک نہ ہو؟ تو اب اگر کوئی مولا علی کے اس قول کو سامنے رکھے اور یہ کہے کہ صاحب مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو اب تو ہر آدمی کہے گا کہ بھئی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جب نماز میں شک ہوتا ہے۔ آپ سمجھ؟ تو پھر اب نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ سو جائیں، اس لیے کہ سونے میں تو یقین پیدا ہوگا ہی کہ بھئی سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، تو یقین کے ساتھ سو جائیں۔ تو اب مغرب کی نماز کیوں پڑھیں، عشاء کی نماز کیوں پڑھیں، فجر کی نماز کیوں پڑھیں؟ تو یہاں بیٹھا ہوا ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ نہیں، مولا علی کے قول کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو شک ہوتا ہے، تب تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا، پھر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ کہ نماز میں شک ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر اس شک سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں سنیں، اس شک سے مراد کیا ہے؟ بہت توجہ، اس شک سے مراد کیا ہے عزیزوں؟ اس شک سے مراد رکعتوں والا شک نہیں ہے، اس شک سے مراد ارکان کے چھوٹ جانے والا شک نہیں ہے، اس شک سے مراد رکوع کے کرنے نہ کرنے والا شک نہیں ہے، اس شک سے مراد قرآن مجید کی آیتیں جو قرآن میں پڑھی جاتی ہیں، مثلا سورہ حمد یا دیگر سورے، ان کو پڑھا یا نہیں پڑھا یہ والا شک نہیں ہے، وضو کیا یا نہیں کیا یہ والا شک نہیں ہے۔ تو پھر یہ شک کون سا شک ہے؟ کون سا شک ہے؟ تو جن لوگوں نے نہج البلاغہ کی شرح فرمائی انہوں نے تحریر فرمایا کہ کسی شخص نے مولا کائنات کی خدمت میں آ کر کسی ناصبی کے بارے میں، دیکھیں ناصبی کون ہوتا ہے؟ میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر یہ مجمع سمجھے گا تو خاموش نہیں رہے گا کہ ناصبی کسے کہتے ہیں۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ ناصبی اس شخص کو کہتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر ناصبی کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں بغض اہل بیت نصب ہو جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ایک صلوات پڑھے محمد وال بغض اہل بیت، سمجھ رہے ہیں آپ؟
آخری بات جس میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عداوت، اہل بیت کا بغض نصب ہو جائے اسے ناسبی کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے عزیزو، دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جو کھل کے یہ کہے کہ میں اہل بیت سے بغض رکھتا ہوں؟ سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ میں اہل بیت سے عداوت رکھتا ہوں؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عزاداری کا مخالف ہے مگر کہہ رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ماتم مجلس دیکھ کے پریشان ہوتا ہے مگر کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اذان میں علی ولی اللہ کہنا گوارا نہیں ہے مگر کہتا ہے کہ نہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ فضائل اہل بیت سن کے خوش نہیں ہوتا مگر کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تمام مخالفین اہل بیت سے محبت رکھتا ہے مگر کہتا ہے کہ نہیں ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو عزیزو یہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو دنیا میں ہر آدمی کرتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دنیا میں ہر آدمی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہماری مجلسوں میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں شہدائے اسلام کے نام پر مخالفت اہل بیت ہو رہی ہے وہاں بھی مائک پر آنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ناسبی کون ہے؟ بے شک ناسبی وہ ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امراض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مرض وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان دوسرے سے بیان کرتا ہے کہ بھئی ہم کو ہارٹ کی بیماری ہے، ہم پر آپ غور فرما رہے ہیں، ہم دل کے مریض ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ یہ استعمال کر لیجئے، یہ استعمال کر لیجئے، فلاں ڈاکٹر کو دکھا لیجئے، دیکھیے احتیاط رکھیے گا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا بھئی ہم ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھئی آپ احتیاط کیجئے، اور ڈائبیٹک والا معاملہ تو یہ کہ ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی دوا ہوتی جو بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کوئی یہ نہیں کہتا کہ ارے آپ کو ڈائبیٹیز ہو گئی، ٹھیک ہوتا آج کل بہت سے لوگ ڈائبیٹیز کے پریشان ہیں، تو آدمی بغیر کسی تکلف کے کسی کے سامنے اپنے یہ امراض بیان کر دیتا ہے۔ لیکن قبلہ کچھ بیماریاں ایسی گھناؤنی ہوتی، کیا سن رہا ہے آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ ایسی گھناؤنی بیماریاں ہوتی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جس کو وہ بیماری ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے کسی کے سامنے اقرار نہیں کرتا کہ ہمیں یہ بیماری ہے۔ بغض اہل بیت ایک ایسا گھناؤنا مرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ بھی کسی کے سامنے یہ کہتا نہیں کہ صاحب ہمیں یہ بیماری ہو گئی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ اہل بیت کا بغض کہاں ہے اور اہل بیت کا عشق کہاں ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ناسبی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو وہ ناسبی ہے، بلکہ معصومین نے فرمایا کہ ناسبی وہ ہے کہ جو مولا کائنات کی خلافت بلا فضل کا اقرار نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، سمجھئے؟ اللہ جانے آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ صرف مولا علی کو خلیفہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ علی کو خلیفہ بلا فضل نہیں مانتا، خلیفہ بلا فضل نہیں مانتا، یعنی رسول اللہ کے بعد مولا متقیان کی خلافت کا انکار کرتا ہے، یعنی رسول کے بعد علی کو خلیفہ بلا فضل نہیں مانتا، تو وہ ہے ناسبی۔ تو مولا علی کی خدمت میں آ کر کسی نے یہ ذکر کیا کہ فلاں ناسبی، فلاں ناسبی، دیکھیں سنیے مولا علی کے جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کہ فلاں ناسبی نماز تہجد قضا نہیں کرتا، یعنی نماز شب قضا نہیں کرتا، رات میں اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے۔ تو جب کسی نے کسی ناسبی کے اس عمل کا تذکرہ کیا تب آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ نوم علی الیقین خیر من صلاۃ فی شک، یعنی ہماری ولایت میں شک کر کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے ہماری ولایت پر یقین رکھ کے سو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔
دیکھیں عزیزو، جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے قطعی کوئی یہ نظریہ نہیں پیدا کر سکتا یا کوئی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نماز نہ پڑھے یا کوئی روزہ نہ رکھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قول امیر المومنین کو پڑھنے کے بعد نماز کی اہمیت اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ولایت علی ابن ابی طالب وہ عظیم ترین نعمت ہے، وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ اگر دل میں ولایت علی پر یقین رکھ کے آدمی سو جائے تو وہ سونا دوسروں کی نمازوں سے بہتر ہے۔ تو اگر ولایت علی دل میں رکھ کے نماز پڑھی جائے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ تو عزیزو، حفاظت اعمال کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اقرار ولایت امیر المومنین، اقرار ولایت امیر المومنین۔ آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام کی یہ حدیث نقل فرمائی کہ اقرار ولایت علی کے ساتھ دنیا کی کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور انکار ولایت امیر المومنین کے ساتھ دنیا کی کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں عزیزوں، کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے کہ کوئی گناہگار شخص گناہ بہت زیادہ گناہ ہوں اور دل میں تھوڑی سی مولا کائنات کی محبت پیدا ہو جائے، یہ عین ممکن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا کہ امیر المومنین کی محبت عصمت کی دلیل نہیں ہے، ماں کی طہارت کی دلیل ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ یعنی ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ صاحب جو شخص مولا علی سے محبت کرے گا وہ معصوم ہوگا، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حسب و نسب درست ہوگا، ولادت کے اعتبار سے طیب و طاہر ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کی عصمت کی کوئی گواہی نہیں دی گئی، عصمت کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ بھئی دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے یا مولا علی کی محبت پیدا ہو جائے اور انسان کے گناہ بھی بہت زیادہ ہوں۔ اب اس سے آسان تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ کیا مثال پیغمبر اسلام نے پیش کر دی! ہمارے آپ کے جیسوں کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہوں، گناہ بہت زیادہ ہوں، کسی گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے اور تھوڑی سی مولا علی کی محبت پیدا ہو گئی، تھوڑی سی مولا علی کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن ہوگا کیا؟ جیسے کہیں پر ابھی محرم آ رہا ہے، آئی گیا بکیا سے محرم کا آغاز ہو گیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ شب بیداریاں ہوں گی، مجالس ہوں گی، خمسے ہوں گے، عشرے ہوں گے اور تبرک کا بھی اہتمام ہوگا۔ اب گھروں میں تو یہ منظر نہیں دیکھنے کو ملتا، لیکن بہرحال جب نیاز کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ مناظر تو آپ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کوئی پکانے والا آیا، کوئی باورچی آیا، آپ کے گھر میں تبرک کا اہتمام ہے،
تو اس نے لکڑیاں جمع کی پہلے، چولہا بنایا اور اس پہ لکڑیاں جمع کی. قبلہ تو لکڑیاں بہت سی ہوتی ہیں نہیں، لکڑیاں بہت سی ہوتی. اب اس نے ماچس دکھائی تو آگ تھوڑی سی ہوتی، ذرا سی آگ. شروع میں بالکل آگ تھوڑی سی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ. آگ تھوڑی سی ہوتی ہے. اب لکڑیاں تو اتنی ہے. دیکھیں پیغمبر کے قول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ لکڑیاں اتنی اور آگ تھوڑی سی، لیکن دھیرے دھیرے ہوتا کیا ہے کہ دھیرے دھیرے آگ بڑھتی جاتی ہے. کیا سننا ہے آپ؟ دھیرے دھیرے آگ بڑھتی جاتی، آگ بڑھتی جاتی ہے، لکڑی کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر آخر میں ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں صرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے. نہیں آپ شاید غور نہیں کر رہے. جہاں صرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے اور لکڑی بالکل تمام ہو جاتی ہے. پیغمبر نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی بڑا گناہگار ہو، گناہوں کا انبار ہو، لیکن تھوڑی سی علی کی محبت پیدا ہو جائے تو اب اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، گناہ کم ہوتے جائیں گے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، گناہ کم ہوتے جائیں گے. تو اب دھیرے دھیرے محبت بڑھے گی، گناہ کم ہوں گے. جیسے آگ بڑھتی ہے لکڑی کم ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں ایک منزل ایسی آئے گی جہاں آگ ہی آگ نظر آئے گی، لکڑی نظر نہیں آئے گی. تو یہی محبت کا اثر ہے کہ پھر آخر میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں صرف محبت نظر آتی ہے، جہاں صرف محبت نظر آتی ہے. اب دیکھتا ہوں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. رسول کے قول کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر صرف محبت ہی محبت نظر آتی ہے، گناہوں کا نام و نشان نہیں رہتا. اور نبی کی حدیث آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے، وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے. تو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین تحفظ اعمال کے لیے یا حفاظت اعمال کے لیے نہایت ضروری شے ہے. اگر یہ ہے تو ہر عمل قابل قبول، اور اگر یہ نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں. بس میں نے بات کو تمام کیا. عزیزوں ایام اعزا کا آغاز ہو گیا. یہی دو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ایک پہچان ہے، ایک تشخص، ایک ولایت امیر المومنین، اور دوسرے کربلا والوں کا غم. کربلا والوں کی عزاداری. ہاں عزیزاں اس سال شدت کی گرمی ہے. ہم کسی چیز کا کسی چیز سے موازنہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اخبارات میں اس طرح کی خبریں پڑھی، الیکٹرانک میڈیا میں اس طرح کی باتیں سنی کہ گرمی شدید ہو گئی، لہذا اس سال عیدگاہ میں نمازیوں کا مجمع کم ہو. لیکن یہ امام حسین کی عزا ہے. کسی موسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سرد ترین موسم میں ہم نے دیکھا، سرد ترین موسم غالباً 2010 یا 11 کا واقعہ ہے. ہم سیریا گئے چہلم کرنے کے لیے. مائنس میں ٹیمپریچر تھا، مائنس میں ٹیمپریچر. ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے اس طرح کا ٹیمپریچر جھیلنے کے عادی نہیں.
آپ یوں سمجھیں کہ لوگ ہوٹل میں چلے گئے، رات کا وقت تھا، تقریباً 1 بج رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہوٹل سے نکل کے حرم تک جائے۔ بہرحال ہم کچھ لوگ تھے لیکن خوب اوڑھ لپیٹ کر، میں واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس نیت سے نکلے کہ شہزادی کے حرم تک جائیں گے، حرم تو بند ہوگا لیکن چوکھٹ پر سجدہ کر کے واپس آ جائیں۔ یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ان معاملات میں فخر میں مبتلا نہ ہوا کیجیے، غرور میں مبتلا نہ ہوا کیجیے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لوگ آپ سے آگے ہی نظر آئیں گے، ایسا لگے گا کہ ہم تو اس منزل میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ یقین مانیں کہ جب ہم پہنچے تو ہم نے جا کے دیکھا کہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے سے آئے ہوئے لوگ اس سرد موسم میں، کہ جہاں لوگ اپنے کانوں میں سے مفلر نہیں ہٹا رہے ہیں، ہاتھوں میں گلفز پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ لوگ بنیان اتار کے اور زبردست طریقے سے ماتم کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ 2 گھنٹے سے یہ ایسے ہی ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کھڑے رہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ ایسے ہی ماتم کرتے رہے۔ تو عزیزوں، یہ حسین کی ادا ہے، اس پر نہ سردی کا اثر ہوتا ہے نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شدت کی گرمی ہے لیکن عزادار سیاہ لباس پہنے ہوئے مجالس پہ موجود ہیں، کوئی فرق نہیں، فضائل بھی ویسے ہی سن رہے ہیں، گریہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، لیکن ماتم میں کوئی کمی نہیں۔ اور ہو جائے ماتم، اور ہو جائے ماتم، اور ہو جائے، نہ نوجوانوں کے ولولوں میں کمی ہے، نہ ماتمداروں کے جوش میں کمی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے عزیزوں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ موسم کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی گرمی بہت تھی اس لیے ہم گھر میں اے سی میں بیٹھے رہے، مجلس میں نہیں گئے؟ یہ سب مجلس میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں سخت گرمی کے موسم میں، اور گرمی بھی ایسی کہ میں 2 مصرع سناؤں آپ کو۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ آب خنک کو، یعنی ٹھنڈے پانی کو، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، اور گویا فلک سے آگ پھلکتی۔ ایسی شدت کے گرمی میں، جہاں امام حسین کے خیموں میں، آپ تو گرمی میں آئے ہیں نا، بے شک بہت گرمی ہے، لیکن جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں وہاں باہر ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی ہے، اہتمام بھی ہے، اور اگر کہیں نہیں بھی ہے تو آپ گھر جائیں گے پانی پی لیں گے، باہر نکلیں گے تو پانی پی لیں گے، پانی پی کے آئے ہیں۔ لیکن کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اس شدت کی گرمی میں العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہے جو دور دور سے لوگ مجالس میں آتے ہیں۔ اور دیکھیے عزیزوں، میں عرض کروں کہ یہ مجلسیں جو ہیں، جو شاہی امام باڑے میں ہو رہی ہیں، اسی طرح سے بڑے امام باڑے میں مجلسیں ہو رہی ہیں، شاہ نجف میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اگر آپ ان عمارتوں کی مذہبی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں مجالس میں کثرت سے شرکت کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف آپ کے شرکت کرنے سے یا یہاں برابر سال بھر زیارت کے لیے آنے سے بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں، قسم خدا کی عزیزوں، کربلا کا میدان، ایک قطرہ پانی خیموں میں نہیں ہے۔ آقا حسین کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دی، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے، بس مجلس تمام۔ اس مجلس کی اہمیت کیا ہے یہ سن لیجئے اور بات تمام ہو جائے۔ عزیزوں، ایک عالم دین تھے، صرف عالم نہیں تھے بلکہ عارف بھی تھے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ عارف ہوتا ہے، وہ حق اہل بیت کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے۔
ایک دن سو رہے تھے، خواب دیکھا۔ مولوی ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو تحریر کیا ہے کہ سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ یہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور امام حسین ان کے سامنے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا عالم ہوا ہوگا، ہم تو بیان کر رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں، کیا عالم ہوا ہوگا۔ دیکھا آقا حسین ان کے سامنے کھڑے ہوئے، جب قریب پہنچے تو جا کے دیکھا پورے جسم اطہر پر امام کے تیر لگے ہوئے، تیر پیوست۔ اور امام کے زخموں سے تازہ تازہ خون بہ رہا۔ انہوں نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، بس یہ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، امام کے زخموں کو دیکھ کر، خون بہتے ہوئے دیکھ کر رونے لگے۔ خواب ہی میں اتنا روئے کہ بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی۔ اب اس خواب کو یاد کر کر کے روتے رہے، ساری رات روتے رہے، گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت قریب آیا، اذان ہوئی، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بھی مصلی پر بیٹھ کے بہت دیر روئے، پھر اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں نے دیکھا کہ بابا مسلسل رو رہے، کہا بابا کیا بات ہے؟ بابا یہ آپ اتنا گریہ اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹوں سے پورا خواب بیان کیا کہ ایسا ایسا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں آقا حسین کی مجلس ہو جائے۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، مجلس کا اہتمام کیا، فرش اعضاء کو بچھایا گیا، ممبر لا کے رکھا گیا، تبرک کا اہتمام کیا گیا، مومنین کو بلایا گیا، ذاکر کو دعوت دی گئی۔ عزیزوں جب مجلس پہ سب آ گئے تو سب سے پہلے تو یہ خود کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنا سارا خواب بیان کیا۔ اب عزیزوں یہ خواب بیان کر رہے تھے، لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے، ایک مجلس تو یہی ہو گئی۔ اس کے بعد ذاکر ممبر پہ گیا، مصائب پڑھنا شروع کیے، لوگوں نے خوب گریہ کیا، خوب آنسو بہائے، بہت دیر تک گریہ ہوتا رہا، لوگ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ مجلس تمام ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ یہ گھر میں رہے، رات ہوئی، مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر وظائف پڑھے، پھر اپنے بستر پر لیٹے سونے کے لیے، جب سو گئے تو پھر خواب دیکھا۔ بس مجلس تمام ہو گئی عزیزوں 2 منٹ کے اندر، پھر خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ یہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے اور سامنے آقا حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوڑ کے آگے بڑھے کہ امام سے مصافحہ کریں، لیکن اب جو قریب آئے تو دیکھا کہ اب کل کی طرح نہ بدن پر وہ تیر ہیں اور نہ وہ زخم ہے، نہ زخموں سے خون جاری ہے۔ انہوں نے کہا آقا حسین کل اتنے زخم تھے، آج وہ سارے زخم کہاں چلے گئے؟ امام نے فرمایا کہ کل جو تم نے مجلس کا اہتمام کیا، جس پہ ہمارے مصائب پڑھے گئے اور جو لوگ روئے تو ان کے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم بن گئے، لہذا یہ زخم اچھے ہو گئے۔ تو ان کی آنکھوں سے یہ سن کے آنسو جاری ہوئے، لیکن فرط محبت میں آگے بڑھے کہ امام سے مصافحہ کر لے۔ لیکن اب جو قریب پہنچے تو جا کے دیکھا کہ سارے زخم تو اچھے ہو گئے، لیکن 2 زخم سینے پہ ابھی جن سے تازہ تازہ خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا آقا سارے زخم اچھے ہو گئے، یہ 2 زخم کیسے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں؟ امام نے فرمایا ارے تم نے کیا پوچھ لیا، ایک زخم میرے بھیا عباس کی شہادت کا زخم اور ایک زخم میرے بیٹے علی اکبر کی شہادت کا زخم ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیزوں یہ دونوں حسین کی گود کے پالے کربلا کے میدان میں مارے گئے، اور ایک عباس کے جنہوں نے جب حسین کو آخری سلام کیا تو حسین نے کمر پکڑ لی، الا